الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے پیارے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہمیں اپنے عزیز طلباء اور پیارے نوجوانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی تاریخ پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے نہ جانے کتنی تقریریں سنی ہوں گی اور کتنے مقالے پڑھے ہوں گے۔ ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی توحید پرستی اور ان کی دلسوزی، محبت، ان سب چیزوں پر آپ پر بار بار چیزیں آئی ہوں گی اور آپ کے سامنے ہوں گی۔ لہٰذا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت پر مختصر گفتگو کرنے کے بعد چاہیں کہ ان کی تاریخ کے سلسلے میں جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں یا غلط معلومات ہیں، ان غلط معلومات کی طرف توجہ دلائیں اور ان کی تصحیح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک زمانے دراز تک دعوت کا کام کرتے رہے اور آپ نے ہر طرح سے قوم کو اللہ کی طرف بلانے اور توحید پر ان کو کاربن کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہے۔ آپ نے اپنے باپ کو بھی، جو وہاں کا ایک اہم پجاری تھا، اس کو بھی دعوت دی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے دربار میں بھی گئے، اس کو بھی دعوت دی اور قوم کو مختلف انداز سے آپ نے بار بار شرک سے بیزار کرنے اور توحید کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، وہ طلوع ہوا اور کچھ دیر بعد وہ غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ انی لا احب الافلین، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی۔ جب رات ہو گئی اور انہوں نے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہو جانے والے، ڈوب جانے والے مجھ کو پسند نہیں ہیں، وہ میرے الہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا چمکتا دمکتا، فرمایا کہ ھذا ربی۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی، میری رہنمائی نہیں فرمائی، تو میں ایسے ہی بھٹکتا رہوں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، جب وہ سورج غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں ان تمام سے بری ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کرتے ہو۔ یہ ایک انداز تھا ان کو دین کی طرف بلانے، توحید کی طرف بلانے اور شرک سے بچانے کا ایک انداز تھا جو انہوں نے اختیار کیا، اور نہایت ہی حکیمانہ انداز تھا، اور قرآن پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ زندگی بھر
قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے کتنی دل سوزیوں کے ساتھ اور کتنی محبت اور کتنی گویا محبت کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے، طرح طرح سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے ایک سن کر نہیں دیا، اور وہ ان کی دعوت کا مذاق اڑاتی رہی اور اس کا انکار کرتی رہی۔ بالآخر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے بتوں کو توڑ دیں گے۔ چنانچہ موقع پا کر کے وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو انہوں نے چکنا چور کر دیا، بس ایک بت کو چھوڑ دیا جو ان کا سب سے بڑا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ بتوں کو توڑنے سے بت پرستی ختم نہیں ہوتی، یہ محض ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ بتوں کو توڑنے سے بت پرستی ختم نہیں ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے ایک انداز اختیار کیا تھا کہ تمام تدبیریں ناکام ہوئی، تمام گفتگویں ناکام ہوئی، کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی ہے، تو کم سے کم اتنی بات شاید ان کی سمجھ میں آ جائے کہ سارے بت چکناچور ہو گئے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ تدبیر بھی ناکام رہی، اور قوم نے بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آگ کا الاؤ تیار کرو اور ابراہیم کو اس میں جھونک دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو آخری کوشش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو راہ راست پر لانے کی، اس کوشش کی ناکامی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور قوم کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اب ان کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت دردمند انسان تھے، انہوں نے سماج کے ہر طبقے کو مخاطب کیا، ہر طرح سے مخاطب کیا، مگر ساری کوششیں لا حاصل نہیں۔ ان پر ایمان لانے والے گنتی کے چند تھے۔ قرآن پاک جو ہے صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، ان کے علاوہ اگر کوئی ایمان لایا تو وہ بہت ہی گنتی کے چند انسان تھے جو ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مایوسی کے ساتھ، مایوسی نہیں بلکہ درد کے ساتھ وہاں سے نکلے، لیکن نکلتے وقت انہوں نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور انہوں نے اسی موقع پر کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلیم، بردبار، عقل مند، سمجھدار اور نہایت ہی لائق فرزند کی بشارت دی۔ یہ فرزند جس کی بشارت دی گئی یہ کون تھے؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ان کو دی گئی۔ ظاہر ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، یا حضرت یہ کہ صالح فرزند کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اس وقت اسماعیل ان کے ساتھ تھیں۔ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں عراق کے اس عرصے نبوت میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، تو ظاہر ہے کہ اسماعیل ہی کی طرف اشارت ہے کہ ان کو ایک صالح فرزند ان کے ذریعے سے عطا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ایک صالح فرزند کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق میں اسماعیل موجود تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے سلسلے میں روایتیں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی آ گئیں، اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نہیں بلکہ حضرت سارہ تھیں، اور وہ مصر کی طرف سے ہوتے ہوئے گئے فلسطین کی طرف، مصر میں ٹھہرے، وہاں کے شاہ سے ملاقات کی،
اور اس کی ایک کہانی ہے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاہ نے سارہ کو ایک خادمہ دی جس کا نام ہاجر تھا۔ اس طرح سے ہاجر گویا سارہ کی خادمہ تھیں اور وہی اسماعیل بنی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل ہی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے وقت دعا کی ہے صالح فرزند کی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، تو اس سے مراد وہی ہوں گی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھیں۔ وہ سارہ نہیں تھیں بلکہ اسماعیل تھیں۔ سارہ اور ہاجر یہ تو نام ایسے تاریخی نام ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، روایتوں میں یہ نام آئے ہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ امرات ابراہیم کا حوالہ دیتا ہے کہ امرات ابراہیم ان کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیسے کی ہے؟ وہ عراق سے نکلنے کے بعد مصر گئے ہیں، پھر فلسطین گئے ہیں، یا کہاں گئے ہیں؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، سورہ انبیاء 71 آیت۔ ہم نے ان کو نجات دی اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جس میں کہ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یہ اسلوب قرآن پاک نے ہمیشہ مکے کے لیے استعمال کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کا مرکز، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز، سارے انسانوں کے لیے برکت کا مرکز، مبارک سرزمین، یہ صرف مکے کی سرزمین ہے۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، فلسطین کے لیے کبھی بھی بارکنا فیہا للعالمین کا اسلوب نہیں اختیار کیا گیا۔ فلسطین کے لیے کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بارکنا حولہ کہا گیا ہے، یعنی اس کے ارد گرد برکت کا نزول ہم نے کیا، برکتیں نازل کی۔ یا ایک جگہ اور آتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ذکر ہے کہ ان کے لیے ہوا مسخر کی اور وہ ان کو لے کر کے جاتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں کہ ہم نے برکت نازل کی۔ بارکنا فیہا، بارکنا فیہا للعالمین نہیں کہا گیا ہے۔ بارکنا فیہا للعالمین یا مبارکن للعالمین یہ صرف مکے کی صفت ہے۔ تو جب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے ان کو نجات دی اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جس میں کہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے، سارے جہان کے لیے برکتیں نازل کی، برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت نہ مصر کی طرف ہوئی، نہ فلسطین کی طرف ہوئی، بلکہ سیدھے مکے کی طرف ہوئی۔ وہ مکے تشریف لائے ہیں اور مکے میں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو یا اپنی فیملی کو لے کر کے مصر گئے اور مصر سے فلسطین گئے اور وہاں پر ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر شاہ مصر نے جو لونڈی دی تھی وہ اور وہی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو لے کر کے آپ مکے کی سرزمین میں آئے اور وہاں پر ماں کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ سراسر گڑھی ہوئی کہانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی ہے سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے وہیں پر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہیں پر ٹھہرے ہیں، وہیں پر انہوں نے قیام کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ تھیں وہ اسماعیل تھیں اور اسماعیل تھے۔ اسماعیل کی پیدائش مکے میں ہوئی، اسماعیل تھیں اور حضرت اسماعیل ان کے گویا شکم میں تھے، اور مکے میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم کا آخری مسکن مکہ تھا، فلسطین نہیں تھا۔
حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق میں اسماعیل تھیں یا کوئی اور؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ اسماعیل تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرتے وقت ایک صالح فرزند کی دعا کی تھی، اور وہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کا تعلق حضرت اسماعیل سے تھا۔ ان کا نام ہاجر ہونا ضروری نہیں ہے، ہاجر کی کوئی سند نہیں ہے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل تھی۔ تو اسماعیل یہ شاہ مصر کی دی ہوئی کنیز نہیں تھی، انہوں نے سارہ کو کی خدمت کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ ایک خاندانی عورت تھیں، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شریک حیات تھیں، اور انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت سارہ ان کی شوکن بن گئی تھی، ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ غلط سلوک کر سکتی ہیں، تو ان کو لے کر کے بھاگے ہوئے مکے آئے، اور مکے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مکے میں اس بیاب و گیاہ میدان میں حضرت اسماعیل جو شیرخوار بچے تھے اور ان کی والدہ، یہ ان کو چھوڑ کر کے واپس چلے گئے فلسطین، اور اس کے بعد پھر فلسطین میں وہ رہے، یہاں تک کہ ایک زمانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ چل کر کے دیکھیں کہ وہ خاتون اور ان کا بیٹا کس حال میں ہے، تو وہ مکے پہنچے۔ اس وقت تک اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ہم نے بشارت دی ایک دانا اور حکیم اور لائق فرزند کی، تو جب وہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے، فلما بلغ معہو یہ حال ہوگا، یعنی فلما بلغ کائنن معہو، فلما بلغ السعی کائنن معہو، وہ دوڑ بھاگ کی عمر کو یعنی نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو یہ بات کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، یہ ایک گڑھی ہوئی بات ہے، اور یہ دراصل بنی اسماعیل کی حضرت اسماعیل کی شان کو گھٹانے اور بنی اسماعیل کی شان کو گھٹا کر کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے اور ان سے دشمنی کا یہ مظاہرہ تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ چیز یہود کو کھلتی تھی، تو انہوں نے تاریخ کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے یہ تصور دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اور اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر کے واپس فلسطین چلے گئے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دلسوزی کے ساتھ کس موقع پر انہوں نے دعا کی تھی ایک لائق فرزند کی، اور وہ لائق فرزند جب انہیں نصیب ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محبت سے اور کتنے اہتمام کے ساتھ ان کی پرورش کی ہے، اور اس لیے کہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا۔ ایک قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا، اب انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک صالح فرزند ان کو عطا فرمائے، اور اسی فرزند کی ذریت سے پھر ایک قوم وجود میں آئے گی جو اس دعوت کی علمبردار ہوگی، اس دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے گی۔ تو قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے مکے آئے، مکے میں اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے اپنے آغوش تربیت میں پالا پوسا، وہ ساتھ رہے۔ فلسطین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ عراق سے سیدھے مکے آئے ہیں اور مکے ہی مواقع تک رہے ہیں، وہیں پر
حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے ایک زمانے کے بعد 12 13 14 سال کے بعد حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ دونوں ایک ہی ماں سے ہیں۔ دو ماؤں کا یا دو خاتونوں کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا ہے۔ قرآن پاک صرف امرات ابراہیم کا ذکر کرتا ہے۔ امرات ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی شریک حیات تھیں جو عراق میں تھیں ان کے ساتھ، اور عراق سے پھر واپس آئیں، مکے میں ان کے ساتھ رہیں، اور انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر 13 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبہ، یہ بات معلوم ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے یا جوان ہو گئے، دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے ابراہیم، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا جس جواب کی ان سے توقع کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے باپ، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابر پائیں گے۔ تو قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام صفا پر رہتے تھے، صفا پر ان کی رہائش تھی، اور صفا مروڑی ہے، وہاں پر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گئے، اور وہاں پر قربانی کا واقعہ پیش آیا کہ جب ان کو زمین پر لٹا دیا پہلو کے بل، اور چاہا کہ ان پر چھری پھیر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، نادیناہ یا ابراہیم فصدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہاں پر گویا وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی قربانی کے واقعے کی یادگار یہ سعی بین الصفا والمروہ ہے۔ تمام عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، یہ اسی واقعے کی یادگار ہے، قربانی کے واقعے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا سے ان کو لے کر کے مروہ کی طرف گئے تھے ان کی قربانی کے لیے، اور وہیں پر وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو جب یہ اس واقعے سے گزر گئے، یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی یہ ادا پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گھر بناؤ، ایک گھر بناؤ جو کہنے کو جو تمہارے ہاتھوں تعمیر ہوگا، لیکن وہ میرا گھر ہوگا۔ بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، اور بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائی۔ اور جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی زبانوں پر جو دعا لرز رہی تھی، وہ وہی دعا ہے جو بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیسا درد تھا۔ کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ کو وجود بخش، ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ وارنا مناسکنا، تو ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا دے، وارنا مناسکنا وتب علینا، ہم پر رحم فرما، تو بڑا ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی دعا کی تھی، یہ وہی کسک تھی، وہی درد تھا کہ قوم نے عراق میں ان کی دعوت کو رد کر دیا تھا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی بے رخی سے یا قوم کی نافرمانی سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنے دل میں ایک جذبہ لیے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صالح فرزند عطا کرے گا، اور صالح فرزند سے ایک امت وجود میں آئے گی۔ اس امت کے لیے انہوں نے لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اسی موقع پر
آخری نبی کی انہوں نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا، تو وہ مکے میں ہوگا، اس لیے کہ مکہ یا حجاز یہی بنی اسماعیل کا گڑھ تھا، بنی اسماعیل کا وہیں پر قیام تھا، وہیں پر ان کی رہائش تھی۔ تو بنی اسماعیل کا علاقہ تھا، اس میں بنی اسماعیل رہے، پروان چڑھتے رہے، اور ایک زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ وقت آیا، مناسب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نبوت کا تاج پہنایا اور نبوت عطا کی ان کو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی۔ یہ دراصل یہ اسی چیز کی اسی کی یاد تھی کہ عراق میں وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو ایک دوسری امت کی انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو ایک وادی غیر ذی زرع میں بسایا ہے، تیرے محرم حرمت والے محترم گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے سائے میں ان کو بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو خانہ کعبہ کے پاس یعنی مکے میں بسایا تھا، ان کا پورا خاندان مکے میں تھا، فلسطین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، فلسطین میں جانے کا اور وہاں رہنے کا کہیں ذکر نہیں آتا ہے، قرآن پاک سے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے، جو کچھ اشارہ ملتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے یا حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکنت من ذریتی، اپنی ذریت کے کچھ حصے کو، یہاں پر اسماعیل اور ام اسماعیل تھے، لیکن من جو ہے یہاں پر تبعیض کا نہیں بلکہ بیان کا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے فرمایا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو بھی، میری نسل کو بھی، میرے خاندان کو بھی۔ تو یہاں پر من تبعیض کا نہیں بلکہ بیان کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ، جو بھی ان کے خاندان میں تھے، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ساتھ تھے، ان کی بیوی تھی، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت اسماعیل کے بعد پھر ایک عرصے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کا مرکز مکہ تھا، اور مکئی سے پھر حضرت لوط علیہ السلام جب اس قابل ہو گئے کہ ان کو نبوت کا تاج پہنایا جا سکے، تو ان کو بھیجا گیا ارض صدوم کی طرف، جہاں پر انہوں نے دعوت کا کام کیا اور لوگ ان پر ایمان لائے۔ ایمان نہیں لائے، چند لوگ ایمان لائے، باقی پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں سے تھے اور ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی گود میں پلے بڑھے تھے۔ یہ یہود کی کارستانی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بگاڑا ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو الگ الگ کر دیا ہے، اور وہ حضرت اسحاق کو لے کر کے الگ ہو گئے، اور بنی اسماعیل کے خلاف انہوں نے مختلف کہانیاں گڑھیں اور سیرت، ان کی تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ ہمارے مورخین نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان ساری باتوں کو قبول کر لیا، اور عام ذہنوں میں بات بیٹھ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ وقت فلسطین میں گزرا ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو مرکز بنایا، مکے ہی میں وہ رہے، مکے میں ان کی ذریت رہی، اور مکے ہی میں ان کی
قبر بھی ہونی چاہیے، اگرچہ خلیل کے نام سے فلسطین میں بسایا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر رہے ہوں، فلسطین میں رہے ہوں۔ جو تاریخ آتی ہے اس تاریخ میں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نبوت کے منصب سے کوئی میل نہیں کھاتی ہیں، ان کا کوئی اس سے جوڑ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، جو کہ شیرخوات تھے، تو اسماعیل اور ان کی ماں اسماعیل کو لے کر کے آئیں اور مکے کے پاس جو ہے مکے میں چھوڑ دیں، اور پھر جب وہ واپس چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کا دانہ پانی ختم ہو جائے تو پانی کے لیے پریشان ہے، پانی ڈھونڈ رہی ہیں، پانی کے لیے وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اسماعیل کو ایک جگہ انہوں نے لٹا دیا ہے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی اتنی عمر نہیں تھی کہ ایڑیاں رگڑیں، لیکن یہ کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور وہیں سے پھر وہ چشمہ ابل آیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، زمزم کی یہ تاریخ ہے ہی نہیں ہے۔ زمزم تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی آباد کاری کے لیے، خانہ کعبہ کی آباد کاری کے لیے زمزم چشمہ رواں کیا، اور زمزم چشمہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ایڑی سے نکلا ہو، بلکہ یہ چشمہ کہنے کو چشمہ ہے، لیکن حقیقت میں ایک سمندر ہے، وہ نیچے سمندر ہے، چاروں طرف سے پہاڑوں سے چشمے آ کر کے یہاں پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور وہ مکے کے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ جس میں کہ زمزم کنواں ہے، یہ ایک چشمہ نہیں ہے بلکہ بہت سے چشموں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے فلسطین چلے گئے، ظاہر ہے کہ شرعی لحاظ سے چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کبھی بھی کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو، رفیق حیات کو ایک دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں بلکہ سالہ سال کے لیے، وہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ مکہ تشریف لے گئے ہیں ان لوگوں کی خبرگیری کے لیے، تو معلوم ہوا کہ اسماعیل کی والدہ انتقال کر چکی ہیں اور اسماعیل جوان ہو چکے ہیں۔ آپ تصور کی کہ اتنے زمانے تک ایک عورت کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑے رکھنا، کیا یہ نبوت کا اخلاق تھا؟ یہ نبوت کا اخلاق نہیں بلکہ ایمان کا بھی اخلاق نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے بھی یہ زیبا نہیں ہے۔ ایک مومن بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سارا معاشرہ، سارا سماج اس کو ملامت کرے گا، مذمت کرے گا، اور اس کو شرم دلائے گا کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے اپنے بچے کو اور اپنی مسکین بیوی کو وہاں چھوڑ رکھا ہے اور اس کی کوئی خبرگیری نہیں کر رہے ہم۔ ایک ایسی چیز جو ایک عام مسلمان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، ایک مسلمان سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، ایک ایسی چیز کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی۔ ہمارے مورخین نے اس کو قبول کر لیا، ہمارے مورخین نے قبول کر لیا، اور ہر جگہ جو ہے اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ جب بھی ذی الحجہ کا موقع آتا ہے تو مسجد کے ممبر سے اسی طرح کی آواز آتی ہے کہ یہ قصہ سنایا جاتا ہے، یہ کہانی سنائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین نہیں گئے تھے بلکہ مکہ آئے تھے، اپنے خاندان کے ساتھ آئے تھے، ان کا پورا خاندان وہیں پر آباد ہوا، وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہیں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے ان کی تربیت میں، ان کے آغوش تربیت میں، تو ان کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت باپ اور بیٹے نے امت مسلمہ کی دعا کی اور آخری نبی کی دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور پھر یہ ایک مناسب وقت بعد میں بھی انبیاء آتے رہے، اس لیے کہ
उस उम्मत जिस उम्मत के लिए जिस उम्मत मुस्लिमा के लिए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने दुआ की थी, वो बहुत ही अजीम उम्मत थी, बहुत ही अजीम उम्मत। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दीन इस्लाम आया। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के साथ हमेशा दीन इस्लाम को भेजा है। दीन इस्लाम तमाम अम्बिया का दीन रहा है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का ये लक़ब जो है सिर्फ इस उम्मत को दिया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। ये उम्मत मुस्लिमा है और ये लक़ब किसी को नहीं दिया गया। उम्मत मुस्लिमा का काम क्या है? उम्मत मुस्लिमा की काम यह है कि वो आखिरी नबी की जानशीन हो। आखिरी नबी ने जो पैगाम दुनिया को दिया है, उस पैगाम को सारे आलम में फैलाए। ये उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ खाने काबा की तारीख़ से जुड़ी हुई है। इस्लाम की तारीख़ हैत आदम से जुड़ी हुई है। हैत आदम से लेकर के बाद के जितने अम्बिया आए वो सब इस्लाम का दीन इस्लाम लेकर के आए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ खाने काबा से जुड़ी हुई है। खाने काबा की तामीर करते वक्त हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा की दुआ की थी और उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ आखिरी नबी की दुआ की थी। और फिर आखिरी नबी को जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सौंपी या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस जिम्मेदारी की तरफ इशारा किया, वो फरमाया कि रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तालीम किताब व हिकमत इसका ज़िक्र सिर्फ अम्बिया के सियाक़ में आता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से इस्माइल के हज़रत ईसा के बारे में फरमाया गया कि वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। ये तालीम किताब व हिकमत का ज़िक्र सिर्फ अम्बिया के लिए आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला किताब व हिकमत की तालीम देगा, यानी तौरात और इंजील की तालीम देगा। तो तालीम किताब व हिकमत का ज़िक्र किसी भी उम्मत के सियाक़ में नहीं आता है, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के सियाक़ में आता है कि वो नबी उनको किताब व हिकमत की तालीम देगा। किताब व हिकमत की तालीम देने का मतलब ये है कि ये पूरी उम्मत इस मनसब की अहल होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी करेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सारे आलम में फैलाएगी और सारे आलम को इस पैगाम से आशना करेगी। चुनांचे साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने इस काम को अहसन तरीक़ अंजाम दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के झंडे लहरा दिए, इस्लाम के डंके बजा दिए और सारी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को बहसन तरीक़ अंजाम दिया। ये चंद बातें हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ से, उनकी सीरत से ताल्लुक़ रखती हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे। अल्लाह ताला ने उनको वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, यह ऐसी ख़ास चीज़ है, ऐसा ख़ास लक़ब है जो किसी के लिए भी नहीं इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको खलील बनाया। और उसके बाद फिर इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं सारे इंसानों का तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ। सारे इंसानों की इमामत का मनसब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, तुम मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो यकसू हो करके। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत मिल्लत इब्राहीम पर हुई। आप मिल्लत इब्राहीम को ज़िंदा करने और दुनिया में फैलाने के लिए आए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही खुसूसी एहतमाम के साथ उनको वो उस जगह पर रखा और उनके लिए वो हालात पैदा किए कि वो इस बुलंद मकाम के लायक बन सकें और वो उन्होंने इसको बहसन तरीक़ अंजाम दिया। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत का ताज पहनाया और उनके ज़रिए से एक उम्मत को वजूद बख्शा जिसको उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है। ये चंद बातें हैं जो है इब्राहीम के ताल्लुक़ से उनकी
حضرت ابراہیم کی تاریخ، ان کی سیرت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔